بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وحید اسلامک ٹی وی۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب سے اور وہ عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں حرم کعبہ میں محو خواب میں تھا۔ میں نے ایک دہشت ناک خواب دیکھا اور نہایت خوف میں مبتلا ہو گیا۔ میں قریش کی ایک کاہنہ عورت کے پاس گیا۔ میں نے کمبل اوڑھ رکھا تھا اور میری زلفیں کندھوں میں لٹک رہی تھیں۔ کاہنہ نے میرے چہرے سے افسردگی سے محسوس کر لی۔ میں ان دنوں اپنی قوم کا سردار تھا۔ کہنے لگی ہمارے سردار کا کیا حال ہے اور چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ ان دنوں لوگوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ہر آنے والا شخص سوال کرنے سے قبل اس کاہنہ کا دایاں ہاتھ چومتا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا مدح بیان کرتا، مگر میں نے اپنے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور سیدھا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج رات میں نے حرم کعبہ میں سوتے ہوئے خواب دیکھا کہ زمین سے ایک درخت نمودار ہوا جس کا سر آسمان تک جا پہنچا اور ٹہنیاں مشرق و مغرب تک پھیل گئیں۔ وہ درخت سورج سے زیادہ روشن و منور تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سب عرب و عجم اس سے سجدہ کر رہے ہیں اور اس کا نور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں سے لٹک گئے اور قریش ہی کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے لپکے، لیکن جب قریب ہوئے تو ایک نہایت حسین نوجوان نے، جس سے بڑھ کر میں نے خوبصورت اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا، انہیں مار بھگایا، ان کی پسلیاں توڑ دیں اور آنکھیں باہر نکال دیں۔ میں گھبرا کر خواب سے بیدار ہو گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں یہ سنتے ہی کاہنہ کا چہرہ زرد پڑنے لگا اور وہ یوں گویا ہوئی اگر تمہاری خواب سچی ہے تو تمہاری پشت سے وہ شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہوگی اور لوگ اس کے دین پر چلیں گے۔ عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ مجھے میری قوم کے چند شیوخ نے بتلایا کہ وہ عمرہ کرنے نکلے۔ ان دنوں عبد المطلب مکہ میں باقید حیات تھے۔ ان کے ساتھ ایک یہود تیمہ بھی شریک سفر تھا۔ وہ مکہ یا یمن میں بغرض تجارت جا رہا تھا۔ عبد المطلب کو دیکھتے ہی بولا ہم اپنی کتاب کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں جس کا فیصلہ ناقابل تبدیل ہے کہ اس شخصیت کی پشت سے وہ نبی نکلے گا جو ہمیں اور اپنی قوم کو قوم عاد کی طرح تہہ تیگ کر دے گا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات ملک یمن میں ایک عامر نامی آدمی اپنے بت خانے میں بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک محیط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عامر کے سامنے سے پردہ ہٹایا۔ عامر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یکایک عامر کا بت اوندے گرا اور اس سے آواز آئی اس نبی کی ولادت ہوئی جن کا مدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عامر نے اپنی زوجہ سے کہا تم نے بھی سنا جو میں سنتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ اے عامر ذرا یہ تو پوچھو کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ عامر نے پوچھا اے مبارک حاطف وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عامر کی ایک لڑکی تھی جو بیمار اپاہج تھی، جس کے ہاتھ پاؤں بیکار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت اس نے بھی ہر طرف نور دیکھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اگر اس نور میں برکت ہے تو مجھے بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ سے سرفراز فرمایا۔ عامر یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کمر باندھ کر اب کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ آیا۔ تلاش کرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے در دولت پر حاضر ہوا اور عرض کی خدارا اس مسافر غریب الوطن کو اپنے نوزائیدہ بچے کی زیارت کرا دیں۔
حضرت عبدالمطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ یہ دیکھتے ہی آپ کے قدموں پر جاں بحق ہو گیا۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک دن عبدالمطلب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے۔ آپ کے پاس نجران کا ایک پادری بھی بیٹھا تھا جو آپ کا گہرا دوست تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم اپنی کتابوں میں اس شہر مکہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جس کی یہ شکل و صورت ہوگی۔ ابھی یہ بات مکمل نہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ پادری نے آپ کے چہرہ انور، آنکھوں، پشت مبارک اور قدم ہائے مبارک کی طرف دیکھا تو بخار اٹھا۔ وہ نبی تو یہی ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا، میرا بیٹا۔ پادری نے کہا، ہم تو اس کے باپ کو کتابوں کی روشنی میں اس وقت زندہ نہیں پاتے۔ عبدالمطلب نے کہا، دراصل یہ میرا پوتا ہے۔ اس کا باپ تو اس وقت ہی فوت ہو گیا تھا جب یہ رحم مادر میں تھا۔ پادری نے کہا، تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے اپنی اولاد سے کہا، اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا کرو، سنتے نہیں ہو اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننہال میں لے آئیں۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا، اے لڑکے، تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہی بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر حضرت بی بی آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئیں۔